کیونکہ لوگ صرف مفادات پر اکٹھے ہوتے ہیں. وہ خیر بہت سے لوگ رائٹرز گلڈ کے نام سے تنظیم بنی, اس کے ممبر بن گئے. مولانا صلاح الدین مرحوم تھے, ان کے پاس گئے علی صاحب اور قدرت اللہ صاحب کہ مولانا آپ اس کے ممبر بن جائیے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ ادیبوں کی تنظیم ہوگی, ان کا ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, فلاں کریں گے. تو مولانا تقریر سنتے رہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی کبھی پیغمبروں نے بھی گلڈ بنائی ہے. تو یہ جو ہم لوگ ہوتے ہیں نا, لکھنے والے, سوچنے والے, ہم آپس میں اختلاف ہی کرتے رہیں تو بہتر ہے. کیونکہ جس طرح شعلے سے شعلہ بنتا ہے اور چنگاری سے چنگاری نکلتی ہے, پتھر رگڑنے سے روشنی ہوتی ہے, اسی طرح خیالات کے ٹکرانے سے بھی زندگی آگے بڑھتی ہے, آگے بڑھنے کے راستے نکلتے ہیں. تو ہمارا جو شعبہ ہے یہ قیادت فراہم کرنے کا نہیں ہے, جو سیاستدان فراہم کرتے ہیں. ہمارا شعبہ خیالات کو مختلف پہلوؤں سے, حقائق کو مختلف اینگل سے دیکھنے کا کام ہے. جو بھی مجھ سے اختلاف کرتا ہے وہ کسی اور پہلو سے حقیقت کو دیکھتا ہے. میں اگر کسی سے اختلاف کرتا ہوں تو میں کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں. اور یہ ہمارے پڑھنے والے کو ہر طرف سے سچائی تک پہنچنے کی مختلف راہیں ملتی ہیں, ایک سے زیادہ راہیں ملتی ہیں. ہمارا کام ان راہوں سے آنا ہے, ان راہوں کو کھولنا ہے. اس کے بعد جو لوگ عمل کرنے والے ہیں وہ ہیں سیاستدان ہوتے ہیں, وہ وکلاء ہوتے ہیں, وہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں, اسمبلیوں کے ممبر ہوتے ہیں, جنہیں معاشرے کو چلانا ہے, جنہیں آگے بڑھانا ہے. ان کے لیے راہیں کھولنا ہمارا کام ہے, سفر طے کرنا ان کا کام ہے. تو اپنی اپنی بہتر یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں رہے. رائٹ. کراچی سے محمد علی صاحب ہیں, دیکھیں علی صاحب کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام لقمان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم, دعا ہے آپ کی. سر لقمان صاحب, نذیر ناجی صاحب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. جی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ججز اور وکلا تحریک کا معاملہ زیر بحث آ رہا تھا, اس کے پاکستان پر اثرات, اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی. جس قسم کی ججز وکلا تحریک کے دوران زبان ہمارے یہاں کے لیڈران نے استعمال کی ججز کے خلاف, جس کا آپ نے ذکر بھی ہے کہ ججز کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا, اس تحریک کے دوران جس طریقے سے سول نافرمانی کی باتیں, آپ بیوروکریسی کو اور آپ کی انتظامیہ کو نافرمانی کے احکامات لوگ اپنے لیڈران اپیلیں کرتے رہے. اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آج اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی, اس میں جو کچھ ہوا اس کے صرف اس کو لوگ واہ 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 کر رہے, لیکن اگر یہی جج اور یہی وکلا, یہی جو ججز ہے, یہ ظاہر بھی انہوں نے چلنا ہے 13 سال 12 سال, کل کو سندھ سے, سرحد سے اس قسم کی کوئی تحریک نکلتی ہے اور وہ اس قسم کے جب یہ سوالات اور اس قسم کی وہ اپیلیں کریں گے اپنی بیوروکریسی سے, انتظامیہ سے, کہ وہ احکامات نہ مانے, تو آپ بتائیے اس وقت کیا کہا جائے گا؟ ایک بات. دوسری بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارا ملک مختلف چیزوں میں بٹا ہوا ہے, بلکہ ملک اس لیے بٹا ہوا ہے, یہ قوم ایک جگہ نہیں ایک مجمع ہے. تو میں نذیر ناجی صاحب سے پوچھوں گا کہ بھائی قوم لیڈر بناتی ہے یا لیڈر قوم کو بناتا ہے؟ کیونکہ اس ملک کے اندر لیڈر نام کی لیڈرشپ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایک چھوٹی سی اور ایک چھوٹا سا واقعہ ابھی چند دن پہلے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر میں نے دیکھا کہ کچھ الیکشن کمیشن کے اندر گوشوارے جمع کرائے گئے. یہ شہباز شریف کا گوشوارہ میری نظر سے گزرا تو مجھے بڑی پسند کر اس کو دیکھ کر ہنسی آئی کہ شاید یہ 1 روپے کی روٹی جو ہے ان کے لیے خود بڑی ضرورت ہو گئی. 21 کروڑ کچھ روپے کے انہوں نے اپنے اثاثے شو کیے اور اتنے ہی روپے ان کے اوپر واجب الادا ہے. اگر وہ آج بینکوں کو اپنا دیا اپنے جو ان کو ادا کرنا ہے اگر وہ پیسے دے دے تو غالباً خود انہیں 1 روپے کی روٹی کی ضرورت ہوگی. یہ کس قسم کا تضاد؟ وہ اپنے بیٹے کی بھی اثاثے یہ شو کرتے ہیں, ان کی عیاشیاں دیکھیں, ان کے تللے دیکھیں. یہ کس قسم کے لوگوں کو قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ واقعی ہماری قوم اس قدر بیوقوف ہے کہ ان کی اس قدر کی باتیں سن کر بھی لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں, اور اگر بھروسہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں موضوع کی تو امید رکھنی چاہیے. میرے خیال سے زمین کے اوپر ہوتا ہوا کچھ اثر نہیں آتا. میں چاہوں گا اس پر اگر آپ کچھ کامنٹس کرنا چاہیں. تھینک یو. پہلا سوال یہ ہے کہ قوم لیڈر بناتی ہے کہ لیڈر قوم بناتا ہے؟ دونوں بناتے ہیں. پہلے قوم, سوال ٹف ہے, آپ کو ماننا پڑے. دونوں بناتے ہیں جی, یہ دو طرفہ ہوتا ہے. جس کا
سب سے بڑا ثبوت میری اس دلیل کے حق میں قائد اعظم ہے. یہ قوم اس بر صغیر میں 1100 سال سے موجود تھی، جو مسلسل اپنی آئیڈینٹی کے لیے، اپنی شناخت کے لیے اور اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف قوتوں سے لڑتی رہی، اور آخر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس کو لیڈر کی ضرورت تھی اور لیڈر کو قوم کی ضرورت تھی. دونوں ایک دوسرے کو مل گئے، دونوں نے ایک دوسرے کو بنایا. قائد اعظم عوام کے بغیر کچھ نہیں تھے، عوام قائد اعظم کے بغیر شاید پاکستان نہ لے پاتے. یہ ہے وہ رشتہ جو لازم و ملزوم ہوتا ہے. مسلمانوں کو قائد اعظم نہ ملتے تو انہیں الگ وطن نہ ملتا، کیونکہ اور کوئی تھا نہیں ایسا. دوسرا لیکن قائد اعظم کو یہ قوم نہ ملتی تو وہ قائد اعظم بھی نہ بنتے، تو یہ ایک دوسرے کو بناتے. تضاد جو ہے جو میاں شہباز شریف کے نامینیشن پیپرز کے اوپر کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی، اس پر بھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر جمہوری عمل جاری رہے تو لیڈروں کی تطہیر ہوتی رہتی ہے، ان کی آلودگیاں ختم ہوتی جاتی ہیں، یا زیادہ آلودہ لیڈر اپنی آلودگی کے ساتھ ماضی میں گم ہو جاتے ہیں، اور وہ لیڈر آگے بڑھتے ہیں جو صاف ستھرے دھلے دھلائے ہوں. ایسا عمل ہمارے یہاں ہوا نہیں، ابھی تک نہیں ہوا. جیسے ہی لوگ اپنے ووٹ کا پہرا دینا شروع کریں گے، جیسے ہی لوگ اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں گے اور تھانے دار کے کہنے سے یا رشتہ داروں کے کہنے سے یا بزرگوں کے کہنے سے یا پیسے لے کر ووٹ دینا نہیں چھوڑیں گے یا کسی کے اثر میں آ کر ووٹ دینا نہیں چھوڑیں گے، تب تک انہیں اسی طرح ان کے ساتھ سلوک ہوتا رہے گا. انہیں اپنے لیڈر کے لیے، اپنے نمائندے منتخب کرنے کے لیے بڑا صبر کرنا پڑے گا، بڑا حوصلہ کرنا پڑے گا، اور بہت سی ترغیبات کو ٹھکرانا پڑے گا، اور ایک ایسے شخص کو اپنا نمائندہ بنانا پڑے گا جس کا کردار انہوں نے دیکھا ہو، جس پر انہیں یقین ہو. جب یہ لوگ آئیں گے تو یہ انہی میں سے کوئی لیڈر بھی مل جائے گا. لیکن جب آپ خود پیسہ لے کر ووٹ دے رہے ہیں، جب آپ خود سفارشوں کے لیے ووٹ دے رہے ہیں، جب آپ خود اپنے لیے کوئی مفاد حاصل کر کے ووٹ دے رہے ہیں، تو جو آپ سے خرید رہا ہے کہ وہ کاروبار نہیں کرے گا. آپ بنیاد ہی ایسی رکھ رہے ہیں اپنے ووٹ سے جس میں آپ کو اچھی قیادت نہیں مل سکتی. اچھی قیادت چننی ہے تو اچھے لوگوں کو ووٹ دیں. یہ سیدھا سا ایک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. ہلو جی جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ رفیع صاحب بول رہا ہوں کراچی جی رفیع صاحب ہلو بولیے بولیے. محترم نذیر ناجی صاحب کو میری طرف سے سلام کہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام بڑے شوق سے ہم دیکھتے ہیں جی. اور کہنا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے حالات کے تحت، جس طرح ایک پاکستانی کو دکھ ہوتا ہے ویسے رفیع رضا کو بھی دکھ ہوتا ہے، پر وہ پاکستان کے شہری ہیں. مگر اس سے ہٹ کر ایک میری حیثیت یہ ہے کہ میں احمدی ہوں، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر احمدیوں کی کیا قربانیاں ہیں. محترم نذیر ناجی صاحب بہت پرانے لکھنے والے لکھاری ہیں، اور پاکستان میں احمدیوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے دور سے لے کر آج تک احمدیوں کے ساتھ وہی گندے کا سلوک ہے، وہی قتل غارت ہے. بھٹو دور میں بھی احمدیوں کو مارا گیا، جنرل ضیاء کے دور میں احمدیوں کو مارا گیا، ابھی موجودہ دور میں مارا گیا. ابھی ریسنٹلی ملتان میں میرے ایک بڑے شراج باجوہ صاحب ڈاکٹر آئی سرجن، ان کو ان کی بیوی کو قتل کیا گیا. اور آپ بھی دیکھیں کہ یہ میرپور خاص میں ڈاکٹر منان صدیقی صاحب کو قتل کیا گیا رمضان شریف کے دن. تو احمدیوں کو جو اس طرح قتل کیا جا رہا ہے تو کیا کوئی ایسا بولنے والا نہیں ہے شخص، ان قاتلوں کو پکڑنے والا نہیں ہے؟ احمدیوں کو تو مخصوص ٹارگٹ بنا کے مارا جاتا ہے کہ یہ غیر ممکن ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے دشمن ہے. تو ان سے یہ پوچھے پاکستان بنانے میں احمدیوں کا کردار کتنا ہے؟ کیوں قائد اعظم محمد اللہ نے ظفر اللہ خان کو اپنے ساتھ رکھا اور پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا؟ ڈاکٹر عبدالسلام نوبل پرائز یافتہ پاکستان، اور فوج میں پاکستانی احمدی بڑی خدمات کرتے رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ احمدی پاکستان کا حصہ اور شہری ہیں. اس طرح احمدیوں کو